بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز پاکستانیوں، میرے اہل وطن لوگوں، کراچی کے لوگوں، سندھ کے لوگوں، آج میں ذرا آپ سے بات کروں گا کہ پاکستان بنے 75 سال ہو گئے۔ 75 سال کے دوران آپ کے حالات، پاکستان کے حالات نہیں بدلے۔ کراچی ایک وہ شہر تھا جس کو پاکستان کا پیرس کہہ لو، پاکستان کا لندن کہہ لو، پاکستان کا کوئی جو مرضی اس کو کہہ لو، چاند کہہ لو، سورج کہہ لو، چمکنے والا وہ ستارہ جہاں سے پورے پاکستان کے برابر جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، پاکستان کی بندرگاہ، وہاں پہ پاکستان کا لینا دینا، بیٹھنا اٹھنا، ہر چیز کسی دور میں پاکستان کا دارالحکومت کراچی گنا جاتا تھا جب قائد اعظم تھے۔ لیکن ہوا کیا؟ کیوں نہ سندھ کے اوپر ترقی کی گئی، کیوں نہ اس کے اوپر جو توجہ دی گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور عوام کے ساتھ وہاں دھوکہ کس چیز کا کیا گیا؟ جس وقت رشیا نے اٹیک کیا افغانستان کے اوپر، پاکستان نے ایک ڈیسیژن لیا جس میں ضیاء الحق صاحب، جو اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرمائے، انہوں نے 2 فیصلے کیے، اور 2 فیصلوں میں سے ایک فیصلہ کلاشنکوف کلچر ڈیولپ ہوا، دوسرا دہشت گردی ڈیولپ ہوئی، اور تیسرا جناب جو فیصلہ غلط کیا گیا تھا اس وقت کے حساب سے وہ صحیح تھا، جو MQM جو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو تباہ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ جس طرح اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو دبانے کے لیے مختلف جماعتیں، دینی جماعتوں کا سہارا لیا جا رہا ہے کہ اس کو پیچھے کیا جائے، اس کو دبایا جائے، اس کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے، اسی طرح پاکستان پیپل پارٹی اس وقت ایک پورے ملک کی پارٹی تھی، پورے ملک کی بے نظیر، ملک کی زنجیر، یہ مطلب کہ اس وقت نعرہ لگا کرتا تھا، اور اسی طرح تھا کہ ہر جگہ پاکستان پیپل پارٹی کا وجود تھا۔ پھر قدرت خدا نے کروٹ مطلب کہ اس پاکستان نے لی، اور بے نظیر صاحبہ بھی اس دنیا سے چلی گئی، اور پاکستان کے اندر MQM جو ہے کراچی کے اندر، اس نے بھی اپنی شکل بدلنی شروع کی، اور اپنی اصل شکل جو اس کے مضموم مقاصد تھے، جو MQM لندن اس وقت کہلاتی ہے، وہ سامنے آ رہے شروع ہوئے۔ اس کی وجہ سے ہوا کیا؟ پاکستان کا کراچی کا امن تباہ ہوا، پاکستان کا کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا، پاکستان میں کراچی کے رہنے والے شہری تباہ ہوئے، قتل و غارت کے دوران نوجوان قتل ہوئے، دہشت گردی کا نشان بنے، بھتہ خوری، لینڈ مافیا، چائنا کٹنگ، یہ سب کچھ ہوا۔ اور اس کے علاوہ مہاجروں کو جس چیز کے اوپر بہلایا پھسلایا گیا کہ مہاجروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے مہاجروں کے ذہنوں کو برین واش کیا گیا، اور برین واش کر کے ان کے ذہن کے اندر یہ ڈال دیا گیا کہ تمام صوبے ہمارا حق کھا رہے ہیں، اور جو حکومت صوبائی حکومت سندھ کی ہے، یعنی سندھی پنجابی مہاجر، یہ جھگڑا سب سے پہلے چلا جب سرور اوان اور یہ لوگ تھے، انہوں نے اپنے سیاسی مفادات کے لیے عوام کو الجھایا، نفرت پیدا کی۔ جس طرح اس وقت حالات آپ کو پاکستان کے اندر نظر آ رہے ہیں کہ ہر پارٹی، ہر علاقہ، سندھ کے اندر پیپل پارٹی ورسز MQM ورسز جناب پاکستان تحریک انصاف ورسز جناب JUIF، اور اس کے علاوہ جناب ANP بھی کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈال رہی، جماعت اسلامی بھی وہاں پہ ڈال رہی۔ اس سے آگے آ جاؤ جی، پنجاب کے اندر پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان تحریک انصاف، یہ آپس میں جنگ و جدل۔ اس کے اوپر جناب KPK میں چلے جاؤ، وہاں جناب مسلم لیگ، پیپل پارٹی اور باقی ANP اور جناب جماعت اسلامی، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف۔ بلوچستان کے اندر جناب آزاد لوگ اور بلوچ لبریشن اور فلاں، یعنی پاکستان کے ہر صوبے کے اندر نفرت بیچ کے ان لوگوں نے اپنی دکانیں چمکائیں، اور اپنی دکانیں چمکا کے جناب اپنے سیاسی مقاصد حاصل کیے۔ آج میرا سوال پاکستان کے شہر کراچی، حیدرآباد اور دیگر شہری علاقے جہاں پہ MQM کی اکثریت ہے، مہاجروں کی اکثریت ہے، میرا ان سے بھی سوال ہے، اور انٹیریئر سندھ کے اندر رہنے والے سندھیوں سے بھی ایک سوال ہے کہ بھائی جان
کبھی آپ نے اپنے آپ پہ غور کیا؟ کبھی آپ نے ان لوگوں پہ غور کیا جو آپ کے ساتھ سالوں سے کھیلتے ہیں؟ کم از کم 30 سال تو مجھے بھی ہو گئے دیکھتے ہوئے ایم کیو ایم کو کہ ایم کیو ایم مہاجر کارڈ استعمال کر رہی۔ زرداری صاحب 15 سال سے تقریباً لگاتار برسر اقتدار، اور سندھ کے حالات یہ کھلی کتاب کی طرح آپ کے سامنے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا یہ کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور کس وجہ سے کھیلا جا رہا ہے؟ آپ اپنی زندگی کا ایک صفحہ جو ہے نا اس کو آج کھولیں، ہر آدمی کہ ایک آدمی محنت کرتا ہے کراچی کے اندر، وہ مستری مکینکس شاہ جی ایکسل والا لگا لیں، شاہ جی ایکسل والے کی ایک زندگی گزر گئی ہے ترقی کرتے کرتے، لیکن وہ زرداری صاحب جتنے پیسے نہیں کما سکا، وہ مصطفیٰ کمال جتنے پیسے نہیں کما سکا، وہ فاروق ستار جتنے پیسے نہیں کما سکا، اسی طرح باقی میں کس کا نام لوں، یعنی ایم کیو ایم جو ہے پہلے جو اس وقت لندن کہلاتی ہے اس کے لوگ جتنے بھی ہیں ان کو ان کے بینک بیلنس، ان کے رہن سہن، ان کی گاڑیاں، ہر چیز چیک کر لیں۔ کیا شاہ جی ایکسل والا اتنے پیسوں والا ہے، یا جان بروسٹ والا اتنے پیسوں والا ہے، یا باقی جو لوگ ہیں جو کراچی کے اندر بڑے بڑے ٹائکونز گنے جاتے ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ، اتنی دولت، اتنی شہرت ہے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ محنت کرتے ہیں، یہ سوائے ریشہ دوانیوں کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرتے، لیکن ان کے پاس پیسہ جو ہے وہ جناب اربوں ڈالر، اور عوام کے پاس کیا؟ ٹوٹی ہوئی سڑکیں، ٹوٹی ہوئی بسیں، بجلی کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں، اس کے علاوہ جناب کون سی سہولت ہے؟ آپ جناب سول ہاسپٹل چلے جائیں، آپ جناح ہاسپٹل چلے جائیں، وہاں آپ کے بیٹھنے کا انتظام کیا ہے، وہاں آپ کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ پورے سندھ کا رش وہاں پہ، یعنی ہاسپٹل ہی کوئی نہیں۔ اب تو چلو کچھ نہ کچھ تو ہاسپٹل بنے ہیں پرائیویٹ طور پہ، لوگوں نے چیریٹی کے لیے پیسے اکٹھے کر کے سندھ کے اندر کچھ لوگوں نے ہاسپٹل بنائے، لیکن وہاں کی صوبائی حکومتوں نے، جس میں بڑا 2 ہی پارٹیاں ہیں جی جو برسر اقتدار رہیں ہر دور میں، پاکستان پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم، باقی آٹے میں نمک کے برابر رہے۔ کیا ان لوگوں نے آپ کے مفادات کے مطلب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے مفادات کا تحفظ کیا یا اپنے مفادات کا تحفظ کیا؟ بھٹو زندہ ہے، کہاں زندہ ہے جی؟ بلاول ہاؤس میں، زرداری ہاؤس میں، وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا، قومی اسمبلی میں بھٹو نظر آئے گا۔ بھٹو زندہ رہے گا جب تک عوام مردہ رہے گی، مہاجر مرتا رہے گا اس وقت تک جب تک مہاجر اپنی تقدیر خود نہیں بدلے گا۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہوئی ہیں؟ کیونکہ ہمارے جو ذہن ہیں ان کو برین واش کر دیا گیا، برین واش کرنے کے بعد ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جو کوئی دشمن بھی نہیں کرتا۔ پاکستان کے اندر یہ شہر کراچی کا امن کا گہوارہ تھا، روشنیوں کا شہر تھا۔ کہاں گئی وہ روشنیاں؟ کہاں گئی وہ ترقی؟ کہاں گئی وہ انڈسٹری؟ کہاں گیا وہ سب کچھ؟ اسی طرح آپ اندرون سندھ چلے جائیں، اندرون سندھ کون سا سکول معیار کے مطابق، کون سی شہر جس کو بنیادی ضروریات سہولیات میسر ہوں، وہاں پہ جیسے جانوروں والی زندگی گزاری جاتی ہے اس طرح لوگ زندگی گزارتے۔ وہ رئیس، وہ بڑے وڈیرے، وہ جناب کراچی کے اندر اور لوٹ کے جناب پاکستان کو کھا گئے، لوٹ کے 35-40 سال سے یہ لوگ لگاتار پاکستان کا خون چوس رہے ہیں، اور عوام 35-40 سال سے مشقت، محنت اور مزدوری کے اندر جکڑی ہوئی۔ اور اب یہ جو رجیم چینج ہوا اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہاں جی زرداری صاحب اگر کہہ رہے ہیں جی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے جی، حکومت نواز شریف صاحب کی سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کس آدمی نے کی؟ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گرانے میں سب سے اہم کردار کس جماعت نے کیا؟ ایم کیو ایم پاکستان نے۔ یہ ساری چیزیں کس کے نقصان میں گئیں؟ یہ کراچی کے نقصان میں گئیں۔ یہ ساری چیزیں کس چیز کو تباہی کی طرف لے کے گئیں؟ پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے گئیں۔ بات یہ ہے کہ جب تک آپ خود لوگ نہیں سمجھو گے، نہ میرے سندھی بھائی نہ میرے مہاجر بھائی جب تک یہ نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ کی حالت نہیں بدلے گی۔ آپ لوگ جب تک نہیں جاگیں گے، جس طرح پنجاب کی عوام
یہ ضمنی الیکشن کے اندر جاگی، آپ کو جاگنا پڑے گا، جاگیں گے، جا کے اپنا حق مانگیں گے، اپنے حق کا سوال کریں گے۔ جو آدمی آپ کے پاس کم از کم ووٹ لینے آئے اس سے پوچھیں کہ بھائی جان 15 سال ہو گئے آپ کی حکومت کو، MQM کے جو لیڈر ہیں ان سے پوچھیں کہ جناب آپ نے کتنے ڈالر کتنے ارب روپیہ کمایا، ہمیں کیا دیا۔ اسی طرح جو سندھ کے اندر وڈیرے ہیں، جو MNA ہیں، جو MP ہیں، جب تک ان سے سوال نہیں کیا جائے گا، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اس وقت تک جناب آپ لٹتے رہیں گے۔ اور دوسری سب سے بڑی بدقسمتی وہاں جو انٹیریئر سندھ کی یا جو ہے وہ یہ ہے کہ لینگویج پرابلم ہے۔ وہاں سندھی کے علاوہ جناب کچھ اردو میں کچھ ان کو بات سمجھ آ جاتی ہے، لیکن اس کا وہ اتنا اثر، اتنی وہ بات پہ وہ زور نہیں دیتے، جس کی وجہ سے بہت سارے جو بڑے لیڈر ہیں وہ وہاں جا کے فیل ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ وہاں سکول، نہ وہ تعلیم، نہ جناب وہاں معیار زندگی ڈیولپ ہے۔ کس طرح اس قوم کے اندر چینج آئے گا جس کا بچہ ان پڑھ ہوگا، جس کے بچے کی قابلیت پر سوالیہ نشان ہوگا، وہ خطاب سے اوپر لکھ کر پیپر دے کر پاس ہوا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب مل کے پاکستان کو ایک اندھیرے کی طرف جس طرح لے کے گئی ہیں، جس طرح یہ سیاستدان سب مل کے انہوں نے پاکستان کا حلیہ بگاڑا، پاکستان کو تباہ و برباد کیا، پاکستان کو مقروض کیا، اسی طرح سندھ کی عوام اور مہاجر عوام کو جناب مہاجر کے کارڈ پہ اور سندھ کے کارڈ کے اوپر جناب ذلیل و خوار 30-35 سال سے کیا جا رہا ہے۔ کون سی سڑک ہے کراچی کی جو سلامت ہے؟ کون سی سڑک ہے جو انٹیریئر سندھ کے اندر سلامت ہے؟ کون سا شہر ہے جس کو آئیڈیل شہر کہہ سکتے ہیں آپ؟ کیا کراچی آئیڈیل شہر ہے اس وقت؟ آپ لانڈی چلے جائیں، آپ کرنگی چل جائیں، آپ ناظم آباد چلے جائیں، آپ صرف اس وقت تو میرا خیال ڈیفینس اور اس کے علاوہ باتھ آئی لینڈ وغیرہ بھی، تارک روڈ بھی جو ہے وہ بھی شکست و ریخت کا شکار ہوگا۔ میرے خیال کے مطابق کوئی سڑک جو ہے اس وقت سلامت نہیں ہوگی۔ سڑک بنتی ہے، اکھاڑنے والے بعد میں آ جاتے ہیں۔ سڑک بنی، ایک ہفتے بعد اکھاڑنے والے آ گئے۔ صرف دولت کا کھیل، ڈالروں کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور جسے کراچی، سندھ اور جناب جو ان کی عوام ہے اس کو لوٹا جا رہا ہے، اور اس کا دماغ جو ہے معوف کر دیا گیا۔ نہ وہ سوچ سکے، نہ وہ ان کے خلاف بول سکے، جو بولا اس پہ جبر تشدد۔ جس طرح یہ وزیر اعظم صاحب کل پرسوں گئے ہیں تو جناب جن لوگوں نے احتجاج کیا کہ ہمیں امداد نہیں آ رہی، تو اس پہ جناب انہوں نے دہشت گردی کے پرچے کاٹ دیے۔ آپ زرداری صاحب کے خلاف بات کرو، آپ جناب کسی بڑے سائیں کے خلاف بات کرو، آپ جناب MQM کے کسی لیڈر کے خلاف بات کرو، آپ کسی اور کے خلاف بات کرو، آپ کو پرچی آ جائے گی، آپ کو جناب تنبیہ آ جائے گی۔ ہر آدمی اپنی جان بچانے کے چکر میں لگا ہوا۔ جب تک آپ کے اندر شعور پیدا نہیں ہوگا اس وقت کراچی کے اور انٹیریئر سندھ کے حالات نہیں بدلیں گے۔ اور یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ ایک اتنا بڑا صوبہ جو سب سے زیادہ پاکستان کے اندر ریونیو جنریٹ کرتا ہے، وہاں نہ کوئی بس، نہ کوئی سکول، نہ کوئی ہاسپٹل معیاری، لیکن وہاں کے سیاستدان اربوں ڈالر۔ یہی بدقسمتی جو ہے یہ پاکستان کو لے کر ڈوب رہی ہے، اور اسی طرح کراچی اور انٹیریئر سندھ کو لے کر ڈوب رہی ہے۔